شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب. شاہ جی نے پچھلی ایک تو ویڈیوز میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی تھی کہ لوگ عمران خان اور بشرا بیوی کی طلاق کروانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بشرا بیوی کی انرجی جو ہے وہ عمران خان کو بہت سپورٹ کرتی ہے. شاہ جی یہ بتائیں کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہو تو آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ فلاں بندے نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے, اور یہ جادو کتنی طرح کا ہوتا ہے, کتنا خطرناک ہوتا ہے, اور یہ لوگ جو قبر میں بیٹھ کے جادو کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کا کیا مطلب, یہ کیا ہوتا کیا ہے اور کرتے کیوں ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ انرجی جو ہے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں فیسز ہیں انرجی کے. انرجی جو ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے جس وقت اللہ نے کن کہہ کے اس کائنات کی تخلیق کی. ویسے تو اللہ کو کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن قرآن پاک میں ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کچھ کرنے کا تو وہ کہتا ہے بس ہو جا, اور ہو جاتا. تو جب اللہ نے جو ہے وہ تخلیق کیا اس نظام کو, تب بھی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ساتھ ہی بنی تھی. اس نیگیٹیوٹی نے پھر جو ہے وہ جہاں پہ اس نیگیٹیوٹی کا آپ سمجھ لیں کہ اس کا آئیکن ہے جو سب سے بڑا, جہاں پہ وہ منفی طاقتیں سب سے بڑی ہیں, دیٹ از عزازیل, ابلیس. ابلیس جو ہے وہ اللہ کے قریب رہ کے بھی اس کے اندر غرور رہا, تکبر رہا, اور اسی لیے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں اور سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. اور جب انسان کو لگتا ہے نا بہت نیک پاک حاجی نمازی بہت جو ہے وہ ہوں, تو پھر اس کے اندر وہ جو آتی ہے نا وہ کہ باقی سارے گناہ گار تھے میں بڑا نیک, وہ سب سے خطرناک ہوتی ہے. وہ اس کا آئیکن تھا عزازیل. اس نے کہا جی میں تو مقرب ہوں, میں تو آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی. پھر جب میں نے شاید آپ سے ساتھ ایلیمنٹس کے اوپر بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ جی 3 ایلیمنٹ ارتھ ونڈ فائر واٹر میں 3 ایلیمنٹ ایسے ہیں جو نیچے کی طرف جاتے ہیں, ہمیشہ نیچے کی طرف گرتے ہیں. صرف ایک ایلیمنٹ فائر ہے جو اوپر کی طرف جاتا ہے. تو شیطان کو اپنے اوپر اٹھنے کی انرجی کے اوپر بڑا بھروسہ تھا کہ میں پتہ نہیں کون ہوں. تو وہ جو انرجی ہے وہ آج بھی موجود ہے, وہ پہلے بھی تھی. پھر قرآن پاک میں جادو کا ذکر ہے کہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت آسمان سے جادو لے کے آئے, ایسا جادو جو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کو خراب کرتا تھا, جو لوگوں کے نقصان کرتا تھا. یہ آیات کا مفہوم ہے. تو وہ جادو بہرحال ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان السحر حق والساحر کافر, بے شک جادو حق ہے لیکن جادو کرنے والا کافر ہے. سب سے پہلے جب انسان جادو کا سوچتا بھی ہے نا تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کا گلا کٹ جاتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنے ایمان سے جاتا ہے, جان سے جائے یا نہ جائے لیکن ایمان نہیں رہتا. یہ پکی اور لکھی پڑی بات ہے. آپ نے چونکہ بہت سارے سوال ون گو میں کر دیے تھے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا کر کے بیان کروں, زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں, لیکن کچھ باتیں ہیں جس کو تھوڑا سا بیان کرنا ضروری ہے. ضرور شاہ جی, ضرور شاہ جی. جادو کی آپ نے پوچھا کس میں, ٹھیک ہے, تو جادو کی میجر جو ہیں وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں, میجر. باقی اس کے آگے سیگمنٹس ہیں, مطلب بہت ساری چیزوں سے جادو جس میڈیم سے کیا جاتا ہے دیٹ میڈیم میٹرز. سب سے پہلے منتر. منتر یعنی وہ جو سپلیکیشنز ہوتی ہیں, جو پڑھائی ہوتی ہے. اب وہ پڑھائی ہوتی کیا ہے؟ یہ پڑھائی بیسیکلی پازیٹیو انرجی کا مس یوز ہوتا ہے یا پازیٹیو انرجی کو رانگ وے میں استعمال کرنا ہوتا ہے. پازیٹیو انرجی جیسے قرآن پاک جیسے الہامی کتابیں, ان کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے. اب تھوڑا سا سائنٹیفکلی سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک موٹر ہے 1 ہارس پاور کی کہہ لیں, 1 ہارس پاور کی جو موٹر ہے وہ اگر جو ہے وہ 220 وولٹ کے اوپر 100 RPM پہ کلاک وائز گھومتی ہے. اگر اس کا سرکٹ چینج کر دیا جائے گا تو وہی 1 ہارس کی موٹر اس کی پاور بھی وہی رہے گی, اور اس کا صرف جو 100 RPM ہے وہ بھی رہے گا, لیکن وہ گھومے گی اینٹی کلاک وائز. ٹھیک ہے, ہارس پاور بھی وہی رہے گی, اس کے RPM بھی وہی رہیں گے, لیکن وہ پہلے جو کلاک وائز انرجی پروڈیوس کر رہی تھی اب وہ اینٹی کلاک وائز انرجی پروڈیوس کرے گی. سیملر ود جیسے ہمارے وہ گاؤں میں بڑوں میں کہا جاتا تھا کہ جی پٹھا قرآن پاک پڑھ دینے.
وہ بالکل قرآن صحیح کہہ رہے پاک کی انرجی کو مس یوز کرنا، اس سے منتر جنریٹ کرنا، جیسے آج کل آپ نے وہ دیکھا ہوگا جیسے سیٹنک سنگنگ کہتے ہیں، سیٹنک میوزک، کہ وہ جی جو ہے جی میوزک جو ہے وہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ریوائنڈ کر کے جب سنتے ہیں تو وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ریورس میوزک جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ریورس سمفنیز. یہ ریورس سمفنیز اسی طرح کا ہے کہ جیسے ایک تال میل روح پہ اثر کرتی ہے، ویسے ہی وہ روح سے انرجی کو ڈریگ کرتی ہے. یہ ہیں منتر، یعنی زبان سے بول کے کسی کے اوپر، جیسے جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ گروں پہ پڑھ پڑھ کے پھونک مارنے والیوں کی سورہ فلق میں، ٹھیک ہے، جی جی وہ جب جو پڑھتی ہیں اور گریں لگاتی ہیں اور پھونک مارتی ہیں، یہ سارا وہ سسٹم قرآن پاک میں اس کا ذکر ایک ایک چیز کا ہے. بالکل صحیح. دوسرا جادو کا جو اہم حصہ ہے اسے کہتے ہیں جنتر. ٹھیک ہے. جنتر ایک تو آپ نے سپلیکیشن زبان سے کہہ دیا، دوسرا آپ کا جنتر جو ہے دیٹ از ود نان لیونگ تھنگس، جیسے وہ کالے ماچ، جیسے کوئی مطلب وہ مرچیں، وہ جیسے جو ہے وہ لیمو، یا اس سے جو چیزیں کی جاتی ہیں ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں بڑی پرانی رائج تھی، ٹوٹ کے کہ جی ایسے کر دو، گوشت برانیاں سٹ دو سارا. میں چونکہ سائنس کا آدمی ہوں، میں بہت ساری چیزوں پہ بلیو ہی نہیں کرتا ہوں. بڑی سیدھی سی بات ہے، میں جو ہے نا مجھے پتا ہے یہ ہوتی کیا ہے، کیونکہ صرف اس لیے کہ جب آپ نے کسی چیز کا علاج کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کو کم از کم یہ تو آئیڈیا ہو نا کہ یہ بیماری ہوتی کس وجہ سے، ہوتی کیسے. بالکل صحیح ہے شان جی. اس کی وجہ کیا ہے، تو پھر آپ اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں نا. جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے سے پہلے اس کو اناٹومی کا بھی پتا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ کسی چیز کے فلاں باڈی کے آرگن کے کسی کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ بیماری ایسے بنتی ہے اور اس کا آپریشن ایسے کرنا، ٹھیک ہے. دوسری چیز جو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں منتر ہو گیا. اب تنتر. تنتر نان لیونگ تھنگس جو ہے ان سب سے جو جادو کیا جاتا ہے دیٹ از تنتر، سوری جو جنتر. تیسرا جو سب سے خطرناک ترین جو سمجھا جاتا ہے نا دیٹ از جو ہے وہ تنتر. جنتر، منتر، جنتر اور تنتر. تنتر جو ہے وہ ود لیونگ تھنگ، ود لیونگ تھنگس. جیسے وہ کہتے ہیں جی وہ الو کے خون سے، وہ فلاں جانور کے پیشاب سے، وہ فلاں چیز سے، وہ جو چیزیں لکھتے ہیں جو بناتے ہیں اس سے. ود دا لیونگ تھنگس. لیونگ تھنگس جو استعمال ہوتی ہیں جیسے میں گدھا ہے، گھوڑا ہے، کتا ہے، مختلف جانور، اور زیادہ تر نجس جانور، کیونکہ نیگیٹیوٹی کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. پازیٹیوٹی دیکھیں، میں پھر ایک بات کرتا ہوں جو میں زندگی میں نے بڑے آسان لفظوں میں سیکھی. یہ لائٹ جل رہی ہے نا، اس لائٹ کے جلنے کے لیے ہمیں اس کے کنیکشنز چاہیے، ہمیں اس میں میٹر میں کنیکشن، لائٹ، ہمارا میڈیم چاہیے، ایک ایک چیز ہمیں جنریٹ ہے، ٹھیک ہے. اندھیرا کرنے کے لیے یہ بلب خراب ہو جائے، اس کی تار کٹ جائے، پیچھے سے لائٹ چلی جائے، کوئی کنیکشن کسی بھی جگہ سے بریک ہو جائے، اندھیرا ہو جائے گا. روشنی کے لیے سارے میڈیم ضروری ہیں. صراط مستقیم پہ چلیں گے تو اللہ کے قریب پہنچیں گے، تو آپ روشنی تک پہنچیں گے. واللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اس نور سے کنیکٹ ہونے کے لیے آپ کو اللہ کی سنکرونائزیشن ضروری ہے، اللہ کا احساس ضروری ہے، نیک اور پاک رہنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، تب آپ اللہ کی روشنی میں آئیں گے، اللہ کے نور میں آئیں گے. اب ان میں سے کوئی چیز بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں، کسی بھی طرح آپ اللہ سے دور چلے جاتے ہیں، اندھیرے میں آ جائیں گے. اگر اللہ کہتا ہے نا اللہ آسمان کا نور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے قریب ہے وہ تو نور میں ہے، تو جو اللہ سے دور ہے وہ مانے یا نہ مانے وہ ہے اندھیرے میں. اسی لیے جادو کے ساتھ ایک ہمارا ایک جو ہے نا وہ کہ جی کالا جو ہے نا وہ جادو کا نشان ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایلومیناٹیز ہیں جہاں ڈیمنز وغیرہ کا جو کام کرتے ہیں وہاں چیکرڈ فلور ہوتا ہے، سفید، اور جیسے چیس بورڈ ٹائپ. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دس از دی کنیکشن بٹوین جو ہے پازیٹیوٹی اینڈ نیگیٹیوٹی. ہاؤ ٹو ڈریگ دا پازیٹیوٹی فرام دا نیگیٹو پیپل اینڈ ہاؤ ٹو جو ہے پرووک دی نیگیٹیوٹی ود ان دی نیگیٹو، ہاؤ ٹو گراؤز. جس طرح ایک پاک آدمی ہے اس کے اندر سے روشنی کو کھینچ لیں باقی اندھیرا رہ جائے گا، اور اسی طرح اگر ایک کوئی جو ہے وہ ایسا آدمی ہے جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کو جوڑ دیں تو اس کی روشنی جو ہے اس کو اثر کرے گی. اور پھر ایک اور چیز اس کو سمجھیے، اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے نا کہ میں زمین اور آسمان کا نور ہوں.
تو روشنی کی طاقت سمجھیے کہ 1000 سال کا گھپ اندھیرا ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن اس اندھیرے کو اڑا کے رکھ دیتی. اندھیرا طاقتور نہیں ہے کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو سکے. برائی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ اچھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہو. جادو اتنا طاقتور نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوں تو یہ آپ کے اوپر حملہ کر سکے. جادو ہوتا اس وقت ہے کہ جب کہیں نہ کہیں آپ کی تاروں میں اسپارک ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کوئی نہ کوئی شک شبہ، اللہ کے ساتھ دوری کسی نہ کسی طرح کی، ایکس وائی زیڈ کسی بھی طرح کی، تب جادو ہوتا ہے. ورنہ جادو اثر ہی نہیں کر سکتا جب تک آپ کے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سے جڑے ہوں؟ اندھیرا اتنا تگڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اندھیرے کا علاج روشنی ہے. جو ہمارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی انہیں جادو کراتا ہے تو جادو کا توڑ جادو نال کرنا ہے، اس سے بڑی ایمان کی کمزوری، اس سے بڑی جو ہے وہ کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی. اندھیرے کا علاج اندھیرے سے نہیں ہوتا، اندھیرے کا علاج روشنی ہے. روشنی سے جڑنا ضروری ہے. اپنے آپ کو روشن کر لیں، یہ جادو نہیں رہتا. میں نے آپ کو جو ہے وہ جنات اور اس کی ضمن میں بھی ایک بات کی تھی کہ یہ جنات اور مخلوقیں، یہ سارے موکلات وہ ہیں جنہوں نے اس انسان کو سجدہ کیا ہوا ہے. ایسے ہی بالکل یاد ہے مجھے. نہیں ہے اس انسان کو ہاتھ ڈال لیں، جب تک کہ انسان اپنے مقام سے نہیں گرے گا پھر یہ حاوی ہوں گے. اسی طرح جب اللہ کے نور سے انسان جڑا ہوا ہے تو اندھیرے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈال لے. یہ اپنے مقام سے کہیں گرتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح، تو یہ اندھیرا حاوی ہوتا ہے. دیکھیں نا، یہ شیڈو اگر یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو میرا ہاتھ ہے نا اس روشنی اور جو ہے وہ اس کے درمیان، تو یہ شیڈوز بن رہے ہیں. شیڈوز بنتے ہی اس وقت ہیں جب آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز آ جائے، وہ آپ کا شک ہو، وہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہو، وہ کسی بھی طرح کی ایکس وائی زیڈ کی کوئی چیز ہو، وہ ہو جاتی ہے. اب ایک اور آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ قبر پہ بیٹھ کے کیسے کرتے ہیں. تو میں نے تنتر کا ذکر کیا کہ تنتر لیونگ تھنگز میں ہوتا ہے. لیونگ تھنگ میں سب سے زیادہ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان. اللہ نے انسان کے اندر نور کے کچھ پیالے رکھے ہوئے ہیں جسے ہم 7 اسپرٹس کہتے ہیں. وہ اسپرٹ تعلق 7 ہیون سے ہے. قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، یہ 7 ہے. ان کا 7 جنتوں سے تعلق ہے: خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس. انہی کا 7 جہانوں سے تعلق ہے. ہمیں تو 2 جہان کا پتا ہے نا، یہ 7 ہیں. ناسوت جہاں ہم رہتے، ملکوت جہاں فرشتے رہتے، جبروت جہاں روحیں رہتی ہیں. اس کے بعد اگلے 4 جہان ہیں، اس کا اللہ جانے ہوتا، ہم جانے، سانو نہیں پتا. بالکل ٹھیک ہے. یاہوت، ہاہوت، لاہوت اور ہویت، یعنی لاہوت، ہاہوت، یاہوت اور ہویت. ہویت میں اللہ کی ذات خود ہے. ہمیں نہیں پتا وہاں ان 4 جہانوں میں کیا ہوتا ہے. ہمیں صرف یہ جو ہے نا جبروت تک کا پتا ہے کہ وہاں روحیں ہوتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ میدان حشر بھی جبروت میں ہی لگے. اس سے اوپر کیا ہے اللہ جانے، اس کا کام جانے، ہمیں نہیں پتا. ان اسپرٹس کو اللہ نے زمین پہ جب بھیجا نا تو انسان کے اندر یہ روحیں لگا کے بھیجی. پھر میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ انسان جب پیدا ہونا شروع ہوتا ہے نا تو اس کے اندر وہ تمام روحیں ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہو سکتی ہیں. روح جمادی پتھروں اور پہاڑوں میں ہوتی ہے. جب خون جمنا شروع کرتا ہے تو وہ روح جمادی آ جاتی ہے. روح نباتی جو پودوں میں ہوتی ہے، جس سے وہ بڑھتے ہیں، ان کی شاخیں نکلتی ہیں، ان میں کونپلیں پھوٹتی ہیں. روح نباتی جب انسان کا گوشت کا لوتھڑا جو بنتا ہے وہ بعد میں شکل لینا شروع کرتا ہے تو روح نباتی آ جاتی ہے. پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں شکل لے چکا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، خوراک لے رہا ہوتا ہے 7ویں مہینے میں. اس کے بعد اس کی نرشمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں تک روح حیوانی آتی ہے، وہاں روح حیوانی ہوتی ہے. یہاں تک بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا. پھر جب وہ پیدا ہو تو روح انسانی آتی ہے، وہ سانس لیتا ہے. اس روح انسانی سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. وہاں پہ اگر وہ فوت ہوتا ہے تو پھر جنازہ ہے. اب اسی طرح انسان کے اندر جو مین روح ہے، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، میں ذرا سمجھانے کی بات کروں اگر یہ بات لمبی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح انسان کے اندر جو ہے ایک بڑی روح انسانی، جس کو اللہ نے کہا کہ یا تو یہ علیین سے آئے گی، یعنی پاک جگہ سے آئے گی اور علیین میں واپس چلی جائے گی، یا یہ سجیین سے آئے گی، جو دوزخی روح ہے، جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ازلی جو ہے وہ منافق جن کے سامنے چاند ٹوٹتا ہے، جن کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے، وہ جو ازلی منافق روح ہیں وہ سجیین سے آتی ہیں، اوپر چلی جاتی ہیں. موت کا تعلق بھی اس روح سے ہے.
موت کا تعلق اس روح انسانی سے ہے کہ یہ اوپر سے آئے گی، اوپر چلی جائے گی. وہ جو روحیں ہیں جو یہاں رہتی ہیں ان کو قبر میں یا تو جزا ہوتی ہے یا ان کو قبر میں سزا ہوتی ہے. ان روحوں کو، ان اسپرٹس کو، مٹی سے مٹی جسم ہو جاتا ہے. ان روحوں کو یا تو قبر میں جزا ہوتی ہے یا سزا ہوتی ہے. جو قبر میں جو اسپرٹس ہوتی ہیں نا، اگر تو یہ نوری ہوں تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو ہاتھ ڈالے. اللہ اکبر. اگر تو وہ اللہ کے نور سے نوری ہیں. کبھی کسی فقیر کے دربار پہ کسی کو کوشش کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کوئی جادوگر گھس جائے؟ حضرت با یزید بسطامی کی تاثیر یہ تھی کہ بسطام شہر جو اس وقت جادو کا سب سے بڑا گڑھ تھا، جب حضرت با یزید بسطامی نے جو ہے وہ بسطام شہر میں قدم رکھا تو وہاں کے جادوگر جو ہے وہ اس بات پہ پریشان ہو گئے کہ اب ہمارا جادو چلتا نہیں ہے، یہ کون آ گیا شہر میں. حضرت با یزید بسطامی کے قدم رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس پورے شہر میں جادوگروں کا جادو نہیں چلتا تھا. وہ جادوگر بسطام شہر چھوڑ گئے کہ یہاں تو ہمارا جادو چلتا ہی نہیں. یہ تاریخ کا واقعہ ہے، یہ بڑا بالکل کلیئر کٹ وہ ہے جو تاریخ کے مستند ترین واقعات میں. تو آپ یہ سمجھ آئی کہ جو اللہ کے نور سے نوری ہے اس کے پاس تو کچھ کھڑا ہی نہیں نہ ہو سکتا، اس کو تو بھول جائیں. اب کچھ لوگ ہیں جو یہاں سے مطلب ناری ہو گئے، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، وہ دنیا سے ویسے ہی چلے گئے. اب وہ ہے ٹرک ہے. اوکے. آپ نے اکثر وہ دیکھا ہوگا کہ وہ چھری انہوں نے وہ گاڑی ہوتی ہے قبر کے اوپر اور وہ کچھ پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو انسان کے اندر کی اسپرٹس ہے نا، ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ڈیمنز کہا جاتا ہے کہ جی ڈیمنز، یا بائبل میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بدروہیں نکالا کرتے تھے. وہ جو بدروہیں ہوتی ہیں نا وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، نیک روحیں لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. وہ درباروں میں بیٹھ کے وہ سخی سلطان بہو نے کہا تھا کہ نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے. تو جن کی قبر زندہ ہوتی ہے نا تو زندہ کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جن کی قبر زندہ ہوتی ہے اس کی جرت کوئی نہیں. جاگدے ہیں گھر کتنے سن لگتی ہے. جو لوگ جاگ رہے ہیں ان کے گھر چوری کہاں ہوتی ہے؟ جو جاگ نہیں رہے نا، مسئلہ ان کا ہے، پرابلم بھی ان کو ہی ہوتی ہے. اگلے جہان میں جا کے بھی تنگ ہوتے ہیں، نئے یہاں پہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، کہاں پھنس جاتے ہیں. ہم لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اس حیات بعد الممات کا، کہ موت کے بعد کی کیسی ہے، ہمیں اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہے. ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، گیٹ کنیکٹڈ ود دی اللہ. گیٹ کنیکٹڈ ود دی اللہ. آپ ہر چیز سے بچ جائیں گے، جادو سے، ٹونے سے، نظر سے، کسی بھی قسم کی غلط چیز سے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کمبھ کا میلہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اور پھر اس میں سب سے خطرناک ترین جو جادوگر ہیں وہ آتے ہیں. اس میں سب سے خطرناک ہے اگھوری. اگھوری بیسیکلی ہر وقت آگ لگائی ہوتی ہے، اور آگ بھی انہوں نے اپلوں کی اور انسانی فضلے کی آگ لگائی ہوتی ہے. اچھا. اور وہ مردے کھاتے ہیں. آپ نے یہ پاکستان میں بھی ایک کیس پکڑا گیا تھا کہ وہ قبرستان سے جو ہے وہ اور وہ کھاتا تھا. ٹھیک ہے. اگھوری اگر آپ گوگل پہ سرچ کر لیں آپ کو خود سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ انسان کی لاش کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں چاقو گاڑ کے، اور پھر اس کے اوپر وہ پورا وہ انسان کا گوشت کھاتے بھی ہیں اور وہ ننگے بھی رہتے ہیں. یہ کمبھ کے میلے میں یہ جو پروہت ہوتے ہیں سارے، یہ انتہائی خطرناک ترین جادوگر ہوتے ہیں. خطرناک. عام آدمی کے ہاتھ نہیں وہ آ سکتے. عام آدمی کے بس کے لوگ نہیں وہ ہوتے، کیونکہ وہ نیگیٹو طاقتوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح اصل بات یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد کہ جادو جو ہے وہ حق ہے ہمارے اس ہورائزن میں. چونکہ یہ جس جگہ ہمیں اتارا گیا تھا، یہ جو زمین ہے یہ شیاطین کا پلانٹ تھا. یہ جو زمین ہے یہ جنات کا پلانٹ تھا. جنات میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ ویسے ہی کافر رہے. جس طرح انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، باقیوں نے نہیں پڑھا. تو نور سے جڑنا ہی جادو کا علاج ہے. اب آپ کسی طرح بھی جڑ جائیں، کوئی پڑھائی کر کے جڑ جائیں، کوئی سورت سن کے جڑ جائیں، اپنے اندر اللہ کی جو ہے وہ پاکیزگی پیدا کر کے جڑ جائیں، کسی بھی طرح جوڑ جائیں اللہ سے، ویریئنٹ فرق نہیں پڑتا. ایسنس کیا ہے کہ گیٹ کنیکٹڈ ود دی اللہ اینڈ یو وڈ بی سیف. اللہ اکبر.
اللہ اب آپ کا ایک اور سوال تھا کہ جی آپ کو پتا کیسے لگتا ہے کہ فلاں بندے نے کیا یا فلاں بندے نے نہیں کیا؟ جی جی تو بھائی جان اگر پتا لگ بھی جائے گا نا تو آپ کر کیا لیں گے کہ جی ہم ان سے بچیں گے؟ تو بچیں گے بھی تب بھی آپ نے فرض کیا کسی کو چھیڑا یا کسی کو منہ لگانا بند کر دیا، تو جس نے بھی آپ کے اوپر جادو کیا ہوا تھا آپ نے اگر اس کا جادو توڑ بھی لیا دوبارہ کر دے گا؟ بالکل صحیح ہے. آپ نے اس سے جو ہے وہ منہ لگانا چھوڑ دیا، اس نے پہلے ہی آپ کے اوپر جادو کیا، وہ اور کڑکی کس دے گا آپ کی، آپ تو پریشان ہو. تو پھر اس کا حل کیا ہے جو میں بار بار ایک ہی بات بتایا ڈیفینسو میکینزم میں رکھیں، یعنی آپ کا ڈیفینس شیلڈ، آپ کا آئرن ڈوم، آپ کا وہ جو ہے وہ میزائل کنٹرول سسٹم ہے وہ اتنا کہ انٹیکٹ ہو کہ سامنے والا کرتا رہے جادو، آپ کو ہو کچھ نہ، بلکہ وہ اسی زوم میں رہے کہ میں نے جادو کیتا ہوا ہے، اس کا جادو بھی انٹیکٹ ہے اور آپ کو ہو بھی کچھ نہ. بہترین شادی بہترین ہے. ہماری چیز ہے کہ اگر آپ کو مطلب ظاہر سی بات ہے یہ چیز بڑی سیدھی ہے کہ ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 میں نمبر، بعض اوقات پتہ لگ جاتا ہے کہ کس شخص نے کیا، لیکن جو چیز میں نے سیکھی یا جو پڑھا وی ہیو ٹو آنسر دی اللہ، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. میں سر کٹا تو سکتا ہوں، یہ نہیں بتا سکتا کہ کس نے کیا ہے. بالکل ٹھیک ہوں گا.